میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے، میرے چھوٹے دوستوں کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دین کی حالت کتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں معلوم یہ بچے اتنے دور ہو چکے ہیں دین سے کہ انہیں اللہ کے ہونے میں شک ہو رہا ہے، انہیں اللہ کے ہونے میں شک ہو رہا ہے۔ میں ایک اللہ یا دو اللہ، ایک خدا یا دو خدا کی بات نہیں کر رہا، اللہ ہیں یا نہیں اس میں شک ہے۔ کئی نوجوان ایسے ہم نے دیکھے ہیں، کئی لوگوں کو ہم نے ایسے ملاقات کی ہے جنہیں تقدیر پر شکوہ ہے، جو ماننے کو تیار نہیں کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر کوئی تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے تقدیر ایک اہم ترین کنڈیشن ہے، ایک اہم ترین شرط ہے۔ لیکن آپ ذرا سوسائٹی کے اندر اٹھ کر دیکھیں، گراؤنڈ لیول پر جا کر دوستوں سے یاروں سے مل کر دیکھیں، ان کے دین کی حالت کتنی بد سے بدتر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سوچ کو لبرلائز کیا۔ یہ ویسٹ کی تعلیم نے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم نے یہ لوگوں کے بچوں کے سوچ کو پہلے لبرل کیا کہ چھوڑو یہ سارے مذاہب، یہ بات کی چیزیں، اپنا مذہب اپنے گھر تک رکھو، اپنا مذہب اپنی مسجد تک رکھو۔ تم مسلمان ہو، جمعہ کے دن نماز پڑھو گے، باقی سب چھوڑو، نوکری کرو، کام کرو، اپنی دنیا کو بنانے کی سوچو۔ کہاں اللہ رسول کے چکر میں پڑے ہوئے، کہاں آخرت اور جنت اور جہنم کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ماڈرن دنیا ہے جی، مزے کے ساتھ رہو، خواہشات پوری کرو، انجوائے کرو۔ کہاں سے اتنی بڑی داڑیاں چھوڑ رہے ہو؟ دیکھنے میں تمہاری عمر 20-30 سال ہے، بڈھے کی طرح داڑیاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ انجوائے کرو جی، لائف ایک مرتبہ ملتی ہے، مزے کرو۔ یہ سوچ دل کے اندر اتار دی گئی، دل کے اندر۔ میں ادھر ادھر کی آسمانی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں گراؤنڈ لیول کی ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی سوسائٹی کے اندر ریالٹی ہے تو آپ غلط فہمی میں، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ بالکل زبردست ہے، پکا نمازی ہے، ایک نماز نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھنا آتا ہے، میری بیٹی زبردست ہے، ہاتھ میں بڑا موبائل ہے لیکن وہ پکی نمازی ہے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتی، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرتی ہے، لیکن آپ اس کا موبائل تو دیکھیں، انسٹاگرام میں اس کے فالوورز کتنے ہیں۔ آپ اس کا موبائل لے کر تو دیکھیں کہ وہ فیس بک پر کن لوگوں سے یاریاں رچا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی سوچ اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو ٹیکنالوجی نہیں معلوم، آپ تو پہلے سے 50-60 کے ہو گئے، آپ پہلے سے 70 کے پار ہو رہے ہو۔ آپ کو واٹس ایپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم، واٹس ایپ میں بھی آپ کو صرف شیئر کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کیا گند اس کے اندر ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ انسٹا کیا ہوتا ہے، یہ فیس بک کیا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے سائٹس اور پلیٹ فارمز کے اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، لوگ لڑکی بھاگ جاتی، لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی، بعد میں آتے ہیں ہمارے پاس روتے ہیں، مول صاحب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ میں پوچھتے میں کہتا ہوں کہ غلطی آپ کی، آپ نے تربیت نہیں کی۔ کہتے میری بچی تو بڑی اچھی تھی، وہ پکی نمازی تھی، وہ پکی دیندار تھی، وہ قرآن مجید کی تعلیم نہیں چھوڑتی تھی، تو پھر کیسے بھاگی؟ کہتے بھاگ گئی ویسے ہی دوستوں کے ساتھ۔ میرے بھائیو، اصل غلطی تو ماں باپ کی تھی، اصل غلطی ماں باپ کی تھی۔ وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، نماز کا ڈھونگ رچا کر وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، تمہیں اندھیرے میں رکھی ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے اس کے دل کے اندر جو گند بھرا ہوا تھا اس کو چھپانے کے لیے وہ نماز کا ناٹک کر رہی تھی، اس کو چھپانے کے لیے وہ نقاب اور برقعے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہی بچی آج بھاگی ہے، آج سے 1 ہفتہ پہلے تو وہ کئی مرتبہ بیچ میں اپنے یار کے ساتھ، اپنے آشنے کے ساتھ جا چکی ہوگی، اس کا تمہیں علم نہیں تھا، اس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوستوں کے ساتھ اسٹڈی سرکل بنائی ہوئی ہے، وہ بڑی پڑھنے والی ہے، اس کی ریڈنگ ہیبٹ وہ بہت، اس طرح کے ڈھکوسلے چھوڑ کر ماں باپ کو گمراہ رکھا جاتا ہے، اور انہیں دین کا لیبل یوز کر کے ماں باپ کو ناٹک کر کے ماں باپ کو پاگل بنا کر رکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، غلطی ہم والدین کی ہے، بچوں کی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ تو میں چوری نہیں ہے، انہیں صرف ایموشن آتا
آتا ہے انہیں ریالٹی نہیں معلوم. ایک چھوٹا سا بچہ وہ آگ کو پکڑنے جاتا ہے کیونکہ آگ چمکیلا ہوتا ہے, آگ کا انگارہ دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے, اس کو وہ پکڑنے کی طرف لپکتا ہے تو ایک باپ یا اس کا بڑا بھائی اسے روکے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے فیوچر پتا ہے کہ یہ چھوئے گا تو دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن یہ نرا انگارہ ہے جو اسے جلا کر رکھے گا. یہ میچورٹی بڑے بھائی کو ہو سکتی ہے, یہ میچورٹی باپ کو ہو سکتی ہے, یہ میچورٹی ماں کو ہو سکتی ہے, یہ میچورٹی اس معصوم بچے کو نہیں ہوگی. تو ہمارے بچے معصوم ہیں, انہیں جذبات کی بنیاد پر, انہیں جو ایجوکیشن کے نام پر جو ان کے ذہنوں کو لبرل بنا دیا گیا ہے اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں, میرا یار مجھے دھوکہ نہیں دے گا, میرا آشنا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا, میرا عاشق میرے سنگت موت تک کھڑا رہے گا. یہ سارے ڈھکوسلے جذبات ہمارے بیٹوں کو, ہمارے بیٹیوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کو سمجھ صرف باپ سکتا ہے, اس کی سمجھ صرف ماں کو ہو سکتی ہے, اس کی سمجھ صرف بڑے لوگوں کو ہو سکتی ہے. تو وہ ان کے بارے میں اگر غافل بن کر بیٹھیں تو پھر اس امت کا کیا حال ہوگا, اس امت کا کیا حال ہوگا. ہمیں نہیں معلوم میرے بھائیوں آج حقیقت کیا ہے, گراؤنڈ لیول کی ریالٹی کیا ہے. آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنے دنیا کے دھندوں سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں پر نظر کریں, اپنے معصوم بچوں پر نظر کریں, ان کی تربیت کے بارے میں فکر کریں. یہ طوفان بدتمیزی جب آتا ہے تو اچھے اچھوں کو رگید کر لے جاتا ہے. یہ طوفان جب اٹھتا ہے بے حیائی اور گندگی کا, آج بتائیں کون کون ہوں گے. بڑے دیندار گھرانوں سے یہی بدتمیزی کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں. کہاں سے یہ آ رہی ہے, وہ کون سا چور دروازہ ہے جہاں سے یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر گھس رہی ہے. اس پر ہم کب غور کریں گے, اس پر ہم کب غور کریں گے. بڑے بڑے 60-70 ہزار روپے کے موبائل فون ہم نے تھما دیے ہاتھوں میں اس بنیاد پر کہ میرا بچہ بڑا زبردست ہے, اس کے اخلاق بڑے پیور ہیں. بھائی بچے کے اخلاق پیور ہیں یا نہیں یہ اس کے دوستوں کو پتا, باپ کو نہیں پتا. بچے کے اخلاق صحیح ہیں یا گندے ہیں یہ اس کے دوست جانیں گے جو اس کے سنگت اٹھتے بیٹھتے ہیں. باپ کو کیا پتا, باپ تو دوسروں کے کمپیر میں سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے. دوسرے کا لڑکا گلی میں گندے کام کرتا ہے, شراب کے نشے میں دھت ہے, وہ ڈرگز لے رہا ہے, اس کے حساب سے میرا بیٹا اچھا ہے, باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے. ریالٹی میں یہ اس سے گندا ہے دوسرے کاموں میں, یہ اس سے خراب ہے دوسرے کاموں میں. تو اس کو کون سمجھائے گا, تو اس بات پر کون نظر کرے گا. تو میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت ہمیں صاف طور پر سمجھاتی ہے کہ تمہارے اندر اگر حیا نہیں ہے تو تمہارے اندر کچھ نہیں ہے, تمہارے اندر کچھ نہیں ہے. اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر حیا کا نظام پیدا کرے. باپ بیٹھا ہوا ہے, ماں بیٹھی ہوئی ہے, لڑکا بیٹھا ہوا ہے جوان, لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جوان, اور سب مل کر فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس فلموں میں گندے سین آ رہے ہیں, اس فلموں کے اندر حیا سوز منظر پیش ہو رہے ہیں اور سب بیٹھ کر بے حس بن کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو کیا اس گھر سے نورانیت نکل کر آئے گی؟ کیا اس گھر میں پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے؟ کیا ایسی بیوی کے ایسے بیٹی کے پیٹ میں امام غزالی پیدا ہوں گے؟ ایسے بیٹی اور ایسے ماں کے پیٹ میں تو گندے لفنگے کمینے انسانی پیدا ہوں گے, بدبخت انسانی پیدا ہوں گے. کیونکہ وہ ریالٹی ہے, جو ان پٹ آپ نے دیا وہی تو آؤٹ پٹ نکلے گا, جو ان پٹ آپ نے دیا وہی آؤٹ پٹ نکلے گا. ان پٹ آپ اچھا دیں آؤٹ پٹ گندا نکلا, ایسا ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گندا ان پٹ دیں اور آؤٹ پٹ اچھا نکلنے کی سوچیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اگر نیک اولاد چاہیے آپ کو ایفرٹ کرنا ہوگا, اپنے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. میرے اخلاق گندے ہیں میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں. مجھے میرے اخلاق پر بھی کام کرنا ہوگا, میرے بیوی کے اخلاق پر بھی کام کرنا ہوگا. میرے بیوی کے اندر جب تک پردہ نہیں آئے گا میری بیٹیوں کے اندر پردہ نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. میری بیوی گلی میں بال بکھیر کر برقع چھوڑ کر ایسے نکل رہی ہو جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہو درمیان راستے میں سب کو دھکا مار کر, اور میری بیٹی رابعہ بصریہ ہو, اور یہ میں سوچوں یہ پاگل پن ہے,
یہ پاگل پن ایسا نہیں ہوگا. مجھے میری بیٹی رابعہ بصریہ ہو تو میری بیوی کو مجھے رابعہ بصریہ نہیں تو ان سے کم درجے کا تو بنانا ہی ہوگا, تب جا کر میری بیٹی رابعہ بصریہ کے درجے پر آئے گی.